بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی حبیبہ الکریم الامین العزیز الرؤوف الرحیم وعلی آلہ واصحابہ الافضلین الاکرمین اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان ربی یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر ولکن اکثر الناس لا یعلمون صدق اللہ العظیم الصلاة والسلام علیک وعلی آلک واصحابک واہل بیتک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سورہ سبا کی آیت نمبر 36 کل بھی تلاوت ہوئی تھی۔ تشریحات تو ہو گئی ہیں لیکن ترجمہ اور ترجمانی غوث اعظم یہ باقی ہے، اور غوث اعظم کل بہت زیادہ خوش تھے۔ ان کی نانی کا ذکر ہو رہا ہے، ان کی دادی کا بھی ذکر ہو رہا ہے، نجیب الطرفین، ہاں نجیب الطرفین، ان کی اصل کا ذکر ہو رہا ہے۔ بس دعا ہے اللہ تعالیٰ جن جن بھائیوں نے سنا ہے سب کے دلوں میں وہ باتیں اتار دے اور اس کا فیضان گھروں میں جاری فرمائے، خصوصاً ہماری آج کی نئی جنریشن جوڑوں پر۔ ایک نیا جملہ صحیح ہے، نئی جنریشن جوڑوں پر۔ آپ حضرات سے تو ہم بار بار بولتے ہیں، ہمیں کوئی ٹینشن نہیں ہے۔ یہ نئی جنریشن پر اللہ تعالیٰ مدد فرمائے اور کرم فرمائے۔ آیت نمبر 36 میں اللہ سبحانہ فرماتا ہے، غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ لفظ قل کی تفسیر میں ارشاد فرماتے ہیں۔ ارشاد معنی جانتے ہیں؟ ارشاد معنی ہوتا ہے رہبری کرنا۔ کچھ لوگ بس خالی شاعری میں بھی بولتے ہیں ارشاد ارشاد، یہ کیا ہے؟ نہیں، ارشاد معنی ہوتا ہے رہبری کرنا۔ تو شاعروں کو نہیں کہنا چاہیے یہ جملہ، شاعر تو اپنا مشاقی کرتے ہیں، تخیلات پیش کرتے ہیں، ہے نہیں؟ ہاں، جن کی شاعری قرآن و حدیث سے ریلیٹڈ ہے وہاں بول سکتے ہیں ارشاد، لیکن آج ایک دم تختہ مشق بن گیا ارشاد ارشاد، عربی ورڈ ہے یہ ارشاد اور ہدایت۔ ہاں خیر، غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ قل کے باب میں ارشاد فرماتے ہیں، لہم یا اکمل الرسل بعد ما بالغوا فی الافتخار والمباحات بما عندهم من حطام الدنیا ومتاعها۔ کیا نیا سب جملہ ہے، سبحان اللہ۔ اے اکمل رسول، ان سے کہیے، اب ان سے مراد وہ مشرکین ہیں یا اب مطلب اہل اسلام یا اہل توحید جو نہیں ہے، وہ جو میں کی دنیا میں تھے، ہے نہیں، یعنی یوں کہ بلکہ وہ جملہ نکلا تھا جو ہر پرست تھے، توحید پرست نہیں تھے، ہے نہیں۔ ان سے کہیے بعد ما بالغوا فی الافتخار والمباحات بما عندهم من حطام الدنیا، بعد اس کے کہ انہوں نے یا ان لوگوں نے دنیا کے ساز و سامان اور متاع حیات پر جو فخر میں مبالغہ کی ہے، ان سے کہیے، ان سے کہیے کیا؟ ان ربی یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر۔ تم جو مال و دولت پر فخر کر رہے ہو، سنو، ان ربی، بے شک میرا پروردگار، میرا پالنہار، میرا رب۔ غوث کہتے القادر المقتدر علی الانعام والانتقام، کہیں تمہارے لینے کے دینے نہ پڑ جائیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ میرا رب وہ ہے جو قدرت رکھتا ہے انعام پر بھی اور انتقام پر بھی۔ اگر آج تم کو دیا ہے تو وہ لے بھی سکتا ہے، دونوں پر ہے۔ اور وہ میرا رب یبسطو، پھیلا دیتا ہے، ای یکسرو، کثرت سے دیتا ہے، الرزق، رزق۔ غوث کہتے السور الدنیاوی، دنیا میں جو تمہیں مال دولت دکھ رہے ہیں یہ اللہ تعالیٰ ہی پھیلایا ہے، وہی کثرت کر رہا ہے۔ لمن یشاء، اپنی مشیت اختیار کے اعتبار سے اور ابتلاءً و اختباراً، آزمائش کے لیے۔ تو رزق سوری جسے ملتا ہے، بڑا اہم جملہ ہے، یعنی دکھنے والا جو رزق جس کو آپ مال دولت آل اولاد سب بولیے، یہ صرف کس لیے ہے؟ آزمائش کے لیے۔ چنانچہ سورہ ملک کی آیت نمبر 2 بھی پڑھے ہوں گے آپ،
کہ ہماری وجہ تخلیق بھی اللہ پاک نے عمل کو بتایا ہے. کیسے؟ فرماتا ہے کہ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ ہم نے موت و حیات اس لیے پیدا کیے ہیں تاکہ تمہیں آزمائے کہ ازروئے عمل بیسڈ کون ہے، ازروئے عمل کے اعتبار سے اچھا کون ہے. اس کا مطلب موت و حیات کا فلسفہ اللہ کی جانب سے آزمائش ہے. وہ دیکھنا چاہتا ہے کہ اچھا عامل کون ہے، تو موت بھی اس کی اچھی ہے، حیات بھی اس کی اچھی، اور جو اچھا عامل نہیں، موت بھی گئی اور حیات بھی گئی. اوہو. اور سنو، وہ اللہ، وہ میرا پروردگار یقدرو، وہ چاہتا ہے جسے پھیلا دیتا، اور وہ چاہتا ہے تو یقلو و یقبضو یا یقلو و یقبضو علی من یشاء، اس لیے زیادہ نہیں دیتا ہے تاکہ اس کو پریشانی نہ ہو اس مال کی وجہ سے. کیونکہ اگر دے دیا 1,00,000 روپیہ تو نکالو 2,500 روپیہ. اب پھر 2,500 سوچے گھر میں بیٹھ کے، پھر سوچے کس کو دینا، کہاں دینا، اب اس کو تلاشو. تو دیکھیے، گویا مال و دولت کا نہ ملنا بھی نعمت ہے. غوث کہتے ہیں تیسیرا لہو، بندوں پر آسانیاں پیدا کرنے کے لیے اسے مال نہیں دیتا ہے. واہ واہ سبحان اللہ، واہ واہ کیا شان. وتسہیلا علیہم حسابہ، یہ تو اور بہت بڑی بات، اور اس سے کم حساب لے اس لیے کم دیتا ہے. کیا کہنا ہے. سبحان اللہ، واقعی الحکیم ہے وہ، واقعی واہ واہ سبحان اللہ. وہ اللہ پاک آگے کہہ رہا ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر میرے فلسفہ حکمت کو سمجھ نہیں پاتے ہیں لوگ. لیکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن یہ سہو و نسیان، خطا کا مرکب انسان، لا یعلمون، میری حکمت قبض و بسط کی، یعنی دینے کی اور لینے کی سمجھ نہیں پاتے، نہیں جان پاتے. لذالک یفرحون بوجودی، اسی لیے جب ملتا ہے تو خوش ہو جاتے. ویحزنون بعدمہ، اور جب نہیں ملتا ہے تو غمگین ہو جاتے. مرد تو خیر بہت زیادہ، آپ کو اچھے سے معلوم ہے کہ آپ جب سے جڑے ہیں ہمیشہ یہی کہا ہوں، اللہ پاک حق ہے تو ضرور لوٹائے گا، حق ہے تو ضرور. اگر عورت کو اتنا بولتا نا تو کیا جی کو جو دوسرے کے پاس چلتے ہیں. ہاں اب ایک ہے نا وہ رائچور والی، کبھی کبھی فون کرتی حضرت کب تک صبر کرنا ہے، تب پرسوں غصے میں کہہ دیا میں نے کہ مرتے تک. اب سوال ہی نہیں کرتے ہو، اب تو آخری سوال کا جواب مل گیا ان کو، مرتے تک صبر کرنا. کیوں؟ صبر انعام ہے، سب کو یہ توفیق نہیں دیتا اللہ تعالیٰ سے. تو ملتا ہے تو خوش ہو جاتے ہیں، نہیں ملتا ہے تو یحزنون، غمگین ہو جاتے. وَلَمْ يَتَفَتَّنُوا أَنَّ وُجُودَهُ يُورِثُ حُزْنًا طَوِيلًا وَعَذَابًا أَلِيمًا، لیکن وہ غوث کا جملہ ہے، کیا کہنا ہے، لیکن وہ سمجھ نہیں پاتے کہ مال و دولت کا ملنا یہ تو حزن طویل کو پیدا کرتا ہے. کیا حزن طویل کو نہیں دیا، یہ وقتی حزن ہے، اور اگر دے دیا تو حزن طویل. کیوں؟ اس لیے کہ جب تک دنیا میں ہو، اب اس کا ریپوٹیشن کا مسئلہ، اس کو دیکھنا، اس کو دیکھنا، اب پھر جو کہاں کہاں خرچ کیے پھر جاؤ وہاں دو حساب. الحمدللہ. وعذابًا علیما، اور ٹھیک ٹھاک سے نہیں کیے تو دردناک عذاب کا بھی سبب بنے گا. لو کہا تھا نا، اب سورہ توبہ کی ایک مشہور آیت جو پڑھتا ہوں میں ہمیشہ، یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتکوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم ھذا ما کنزتم لانفسکم. جو مال و دولت جمع کیے ہوں گے، جمع سے مراد اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کیے ہوں گے. ذخیرہ اندوزی ممنوع نہیں ہے، لیکن جو خرچ نہیں کیے ہوں گے وہ ذخیرہ اندوزی ممنوع ہے. تو اللہ پاک ان تمام مال و دولت کو اژدہا بنا دے گا، اور وہ اژدہا بن کر کے اس طرح کھڑے ہو کر کہے گا انا کنزو کا انا مالو کا. قبر کے اندر میں تمہارا خزانہ ہوں. کنز، کنز الایمان تو بہت لوگ سنے ہیں، کنز المال سنو، میں تمہارے جمع کیا ہوا مال ہوں. ذوقوا ما کنتم تکنزون، چکھو جو تم جمع کرتے تھے اپنے نفس کے لیے اور اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے. اللہ آپ سب کو، ہم سب کو محفوظ فرمائے. وعدمہ یوجب انواع
یہ دیکھیے، اور مال و دولت کا نہ ملنا، مجھے یہ فلسفہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام ازواج مطہرات پر نظر آ رہی. آج آپ ذرا سی حضرت فاطمۃ الزہرا کو ملاحظہ کیجیے کہ حسنین کریمین کو جب دیکھتی ہوں گی کتنا خوش ہوتی ہوں گی. سوچیں، صحیح ہے کہ نہیں؟ اب حسنین کریمین کی نسلوں میں جب کسی کو مال و دولت کا دلدادہ دیکھتی ہوں گی تو غمزدہ ہوتی ہوں گی کہ نہیں؟ ہوتی ہوں گی کہ نہیں؟ اب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری بیویوں کی طرف دیکھیے، وہ تو بہت خوش ہو رہی ہوں گی، میرے کو نہیں ہے، ٹھیک ہے میرے کو نہیں ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ خدیجہ الکبریٰ کا ارے یہ کیا ہے، یہ کیا ہے. دیکھیے میں مطلب کمپریزن کر کے بتانا چاہ رہا ہوں امت کو کہ مال و دولت ملے تو اس کا مصرف سمجھو، اور نہ ملے تو مقصد سمجھو، ہے کہ نہیں؟ دونوں کا ملے تو مصرف سمجھو، اس کا نفس صرف نہیں ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا بھی ہے. ہاں، اسی لیے دیکھیے وَعَدَمُهُ يُوجِبُ أَنْوَاعَ الْكَرَامَاتِ وَنَيْلَ الْمَصُوبَاتِ. کیا کہنا ہے جملہ ہے اس کا. اور جو مال و دولت نہیں ملتے ہیں نا تو سنو، قسم قسم کے کرامات باقی رکھے رہتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں دینے کے لیے، قسم قسم کے انعامات وَنَيْلَ الْمَصُوبَاتِ، اور اچھے اچھے ثواب اور جزا اور بدلہ دینے کے لیے. اچھا یہ نہیں دیا اس کا بدلہ یہ ہے، یہ نہیں دیا اس کا بدلہ یہ نہیں دیا اس کا بدلہ یہ. واہ 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 واہ، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ. میرے گھر میں کبھی بھی سونے وغیرہ کا مطالبہ کرتے میں دے دیتا ہوں، جتنا پہننا ہے پہن لو نا، سمجھ میں آئے گا وہاں سمجھ میں آئے گا وہ. مگر اس کو یہ نہ سمجھنا کہ تمہیں نہ ملنا تمہاری دل آزاری ہے. نہیں نہیں نہیں، وہی خوشی ہے تمہاری، وہی خوشی. جیسے یہاں ہماری خوشی ہے، ہم بس ایک پان کر کے چپ ہیں. یا مجبوری نہیں ہے، شریعت پر اتباع اور عمل، یہ بہت بڑی بات ہے. خیر، آیت نمبر 36 بڑا لطف اندوز درس ہوا الحمدللہ. آیت نمبر 37 دیکھیے، بہت ہی اہم اعلیٰ. اس سے پہلے غوث ایک لائن میں فرماتے ثم قال سبحانہ تقریعا علی المتفخرین بالاموال والاولاد. میں نے تلاوت اسی لیے کی تھی کہ اولاد وہ بھی ہے نبی کی. الحمدللہ. پھر اللہ سبحانہ نے اموال و اولاد پر فخر و مباحات کرنے والوں کو، اب سمجھ گئے ہوں گے، بس بولوں گا نہیں، اشارہ سمجھ جائیے آپ. ہاں، تقریب ایک دم آواز دیتے ہوئے کہا کیا؟ وما اموالکم ولا اولادکم الا باللتی وما اموالکم ولا اولادکم باللتی تقربکم عندنا زلفا. سنو، تمہارے مال اور تمہارے اولاد، اے مال و اولاد پر مغرورو، غوث کا جملہ، ایھا المغرورون بہما، اے مال و اولاد پر مغرورو، المحرومون عن اللذات الاخرویہ، اور اے مال و اولاد کی وجہ سے لذات اخرویہ سے محرومو. جملے ولی ہے، جملے والے سلطان الاولیاء ہے. بسببہما، مال و اولاد کی وجہ سے لذات اخرویہ سے محروم رہنے والوں، سنو، نہیں ہو سکتی تمہاری اولاد الا وسیلۃ وواسطۃ، مگر ایک ذریعہ اور واسطہ، باللتی ای بالخصلۃ الحسنہ التی تقربکم، یعنی وہ ذریعہ اور واسطہ نہیں ہو سکتی جو ذریعے اور واسطے سے تم میری بارگاہ میں اعمال مقبولہ کی بنیاد پر قرب حاصل کر سکو. تمہارا مغرور ہی سارے مال و دولت کے اثرات کو مرتب ہونے سے ختم کر دیا. اولاد پر فخر کرو، لیکن جنگ جیت کر آئے دین کے معاملے میں تب. اولاد پر فخر کرو اگر خیر خیرات کر کے آئے تب. اولاد پر فخر کرو نماز پڑھ کر آئے تب. یہ افتخار تمہیں دنیاوی افتخار کو لازم کرتا ہے. اور صرف ہے نہ دیکھیں گے، ذرا دیکھو تو رے اس طرح سے. ہاں نہیں نہیں، دنیاوی مغرور، دنیاوی فخر کرنا، یہ تقربکم عندنا زلفا میری بارگاہ میں قریب نہیں کر سکتا، نہ تمہاری اولاد کر سکتی اور نہ تمہارے مال کر سکتے. تو سوال یہ ہے کہ کون
اور کس کی اولاد اور کس کا مال خدا کے قریب کرتا، یہ بڑا پوائنٹ ہے. تو اللہ پاک الا من آمن وعمل صالحا جملہ ہے. معلوم یہ ہوا، اسی سے افطار پارٹی وغیرہ کے جملے جو بولتا ہوں نا، دنیا میں تخفیف عذاب ممکن ہے، بس لذات اخرویہ نہیں مل سکتی. لذات اخرویہ کے لیے ایمان شرط اول ہے، بنیاد اول ہے. اسی لیے کہ ان کے مال و دولت میری بارگاہ میں قرب کا ذریعہ بنیں گے، تو فرماتا ہے مولا الا من آمن، مگر تم میں سے ایھا المتمولون المتکثرون للاولاد وایقن بتوحیدہ سبحانہ وصدق رسلہ وکتبہ. کیا کہنا، یہاں پر دیکھیں مغرور کا جملہ استعمال نہیں کیا ہے، ایمان والوں کا رسپیکٹ اللہ فرماتا. پیدا حالانکہ اس کو بھی کیا، لیکن یہاں ایمان والوں کو کہہ رہا. لیکن سنو، وہ جو ایمان لائے تم میں سے. کل کی وہ روایت سن کر کے ملک شام والے کو مل گئی توفیق، پرسوں ہے نہیں، اور جو توہین کیا اس کو نہیں ملی. تو انہی میں کہ تم جو مغرور ہو اولاد پر، اولاد کو محمد کے خلاف یوز کر رہے ہو، اور مال کو اس لیے یوز کر رہے ہو کہ محمد کا ایک دم بالکل سب معاملہ ختم ہو جائے. ایک صحابی ہے، وہ سنے بھی ہوں گے آپ، حضرت مصعب ابن عمیر، سورہ بقرہ کی ایک آیت ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ. بات بڑی اہم آ گئی ہے، دیکھ لیتا ہوں. من یشتری من یشری، ترجمہ جب ذہن میں رہتا نا ہاں یہ دیکھیے یشری. اور ایک آدمی ایسا بھی ہے جو اپنی جان بیچتا ہے اللہ کی مرضی چاہنے میں. اپنی جان بیچتا ہے اللہ کی مرضی چاہنے میں، اس کے بعد جو ہے اور اللہ بندوں پر مہربان ہے. اب وہ تفسیر دیکھیے. حضرت صہیب ابن سنان رومی، اچھا مصعب ابن عمیر منہ سے نکلا تھا، نہیں صہیب، حضرت صہیب رومی، صہیب ابن سنان رومی، صہیب رومی، سبحان اللہ. مکہ معظمہ سے ہجرت کر کے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مدینہ طیبہ کی طرف روانہ ہوئے. مشرکین قریش کی ایک جماعت نے آپ کا تعاقب کیا. تعاقب سمجھ گئے؟ پیچھا کیا. تو آپ سواری سے اترے اور تیرکش سے تیر نکالا. فرمانے لگے اے قریش، تم میں سے کوئی میرے پاس نہیں آ سکتا جب تک کہ میں تیر مارتے مارتے تمام ترکش خالی نہ کر دوں، کیونکہ تم جانتے ہو میں کتنا نشانہ باز ہوں. اور پھر جب تک تلوار میرے ہاتھ میں رہے اس سے ماروں، اس وقت تک تمہاری جماعت کا کھیت ہو جائے گا. کیا جملہ ہے، کھیت ہو جائے گا، جماعت کا کھیت ہو جائے گا، سرپٹ. آہا، اگر تم میرا مال چاہو، یہ ہے سر پلل پوائنٹ. دشمن ہے سامنے، لیکن تم میرا تعاقب کرنے کی وجہ میں جان رہا ہوں. اگر تم میرا مال چاہو، اور یقیناً تم اسی لیے میرا تعاقب کر رہے ہو، تو سنو، مکہ معظمہ میں نے اسے مدفون کر دیا ہے. بڑے انویسٹر تھے، تو میں تمہیں اس کا پتہ بتا دوں. طاقت کے باوجود دیکھیے گا، مقصد ابھی آگے دیکھیں. تم مجھ سے تعرض نہ کرو، چھیڑ چھاڑ نہ کرو. وہ اس پر راضی ہو گئے. مقصد یہی تھا، پیچھے ہٹ جاؤ نا، بس ہم اپنا قانون پیش کر دیتے ہیں. راضی ہو گئے، اور آپ نے اپنے تمام مال کا پتہ بتا دیا. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو یہ آیت نازل ہوئی. حضور نے تلاوت فرمائی اور ارشاد فرمایا کہ تمہاری یہ جاں فروشی بڑی نافع تجارت ہے. سب مال دولت کا پتہ بتا دیے، اور جان سے بھی زیادہ عزیز تھا. یہ جاں فروشی بڑی نافع، بڑی نافع تجارت ہے. کیا کہنا ہے؟ آیت نمبر 206، اس کو 207 207 سورہ بقرہ. کیا تھی آیت کا مطلب؟ کہ کوئی ایسا ہے، اب کوئی سے مراد کہہ دیجئے، ایک صہیب رومی ہے جو اللہ کی مرضی کے لیے پورا دھن دولت ایک دم بالکل، جس کو اپنی جان کہیں. اب جو آ رہے، غوث پاک، تمہارے مال و اولاد
کیا نہیں کر سکتے؟ میری بارگاہ میں قریب نہیں کر سکتے. میرا مال میری اولاد ہے. کیوں؟ اس لیے کہ صہیب ہے تم میں سے لیکن تم بلیور نہیں ہو اور میں مومن ہوں. اللہ پاک فرماتا ہے آمن منکم ایھا المتمولون المتکثرون للاولاد وایقن بتوحیدہ سبحانہ وصدق رسلہ وکتبہ. تم میں سے جو اولاد میں کثیر ہیں اے مالدارو، لیکن شرط ہے کہ اللہ سبحانہ کی توحید پر یقین رکھتا ہو اور اللہ کے رسولوں پر کی تصدیق کرتا ہو، کتابوں کی تصدیق کرتا ہو. وعمل عملا صالحا، پھر اس کے بعد ایسا عمل کرتا ہو مقبولا عند اللہ. اچھا ایک نیا نقطہ ہے، اس مقبولا عند اللہ کی شیورٹی کون دیں گے؟ اس آیت کریمہ کے آخری جملے سے مفہوم سمجھ میں آ رہا. نبی نے کہا تیری جاں فروشی نافع ہے. سوال یہ نبی، جو لوگ کہتے ہیں یہاں دھیان جی کہ غیب نہیں جانتے، تو راستے ہی میں پکڑے گئے تھے نا. تیری تجارت، کیونکہ اللہ پاک نے ان پر اتارا تھا تو باخبر کر دیں. یہی تو ہمارا عقیدہ ہے کہ وہ وہاں ہے، آتے ہی ویلکم کیا، سینے سے لگا کر کے کہا تیری تجارت نافع ہو. سبحان اللہ. تو اس کا مطلب یہ ہوا کون نافع ہے کون نافع نہیں ہے یہ مصطفیٰ بتائیں گے. سبحان اللہ، حضور جانتے ہیں. واہ 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 واہ. تو عمل مقبول کیا ہے؟ متقرباً الیہ، جو عمل مقبول اللہ کے قریب کر دے. بأن انفق مالہ فی سبیل اللہ طلبا لمرضاتہ، ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کریں اللہ کی رضا کے لیے، نفس کا دخل نہ ہو. اچھا نوٹ کیجئے، نفس کا دخل نہ ہو. لیکن قرآن نے کیا اتارا ہے؟ جاں فروشی کا عنوان، نفس کا عنوان. یشری نفسہ، معلوم یہ ہوا نفس کو بیچ دینا. مال اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، نفس کو بیچ دینا، ذہن کو اللہ کی طرف متوجہ کر دینا، یہ جاں فروشی کا عنوان بنا. طلبا لمرضاتہ، اللہ کی رضا کے لیے. وعلم اولادہ، ہاں یہ ہے اصل عنوان. آج بس یہی عنوان دوں گا جو کہا تھا میں نے کہ باپ ماں پر ذمہ داری ہے صرف خوف دلانے کی نہیں. علم اولادہ علم التوحید. اے مالدارو، جس نے اولاد دیا اللہ تعالیٰ نے، اپنی اولاد کی تربیت علم توحید سکھا کر کی ہو. علم اولادہ، اپنی اولاد کو سکھایا ہو علم التوحید، توحید کا علم. والاحکام، اور توحید کے احکام. والعقائد المتعلقہ بدین الاسلام، اور وہ عقائد جو دین اسلام سے متعلق ہو، وہ بنیادی عقائد سکھائے ہو. ایسی اولاد اللہ کی رضا ضرور عطا کرے گی. جماعت والے کا بھی رد ہو گیا اس میں، جو کہتے ہیں نہیں اپنا عمل اپنے ساتھ، نہیں اپنا عمل اپنے ساتھ، تمہارا عمل تمہارے ساتھ. ہمارے جاہل لوگ بھی بول دیتے ہیں مر گیا مردود فاتحہ نہ درود. لیکن صحیح یہ ہے کہ اس کا بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ بھائی ہم جب اولاد کو علم توحید دیں گے تو ہمیں ملے گا کہ نہیں کچھ؟ علم توحید کا یوز تو وہ کریں گے لیکن ہمیں ملے گا کہ نہیں؟ تو اللہ پاک فرما رہا ہے آمن وعمل صالحا، اور عامل صالحا میں عنوان یہ دیا، عمل صالح یہ ہے کہ اگر میں نے مال دیا تو اللہ کی راہ میں خرچ کرو، اور اولاد دیا تو عمل صالح یہ ہے کہ انہیں علم توحید سکھاؤ. عمل صالح ہے مطلب یعنی علم توحید دینا عمل صالح ہے. اور اس عمل صالح سے عامل صالح کو اللہ کا قرب ہوگا. عامل صالح کو یعنی نیک عمل کرنے والے کو، فرض کریں گے جو ہم دے رہے ہیں علم توحید، اب جو لوگ اسے قبول کر رہے ہیں وہ تو ہمارے لیے ہم اولاد کی منزل میں ہے، اور ہمیں اللہ پاک اپنا قرب عطا کرے گا. سبحان اللہ، واہ 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 واہ. ساتھ ہی ساتھ آگے دیکھیں دوسرا انعام، فَأُولَٰئِكَ لَهُمْ جَزَاءُ الضِّعْفِ بِمَا عَمِلُوا. واقعی جس کو بولتے ہیں نا جب اللہ تعالیٰ ٹھان لیتا ہے دینے کے لیے، اور ٹھانتا ہے صرف آمنا و عامل صالحا والے کو، ہے نہیں ایمان والے کو، کہ اللہ پاک فرما رہا بھئی اتنا ہی کافی تھا، لیکن اللہ فرما رہا فَأُولَٰئِكَ، غوث کہتے ہیں السُّعَدَاءُ الْمَقْبُولُونَ عِندَ اللَّهِ، یہ وہ جماعت ہے جو سعادت مند ہے اور اللہ کی بارگاہ کی مقبول جماعت ہے. المبسوطون من عنده بالرزق السوری فی هذه النشأة، اور جنہیں اللہ پاک نے اپنے خاص سے رزق سوری اس دنیا میں دیا تھا، اور اس نے اپنے مال کو اللہ کی راہ میں اللہ کی رضا کے لیے. بہت عمدہ عنوان آ گئے صہیب رومی، واہ واہ واہ.
سبحان اللہ, خدا کرے ہم لوگ ان کی نسلوں میں سے ہوں. کیسے بھی لنک تو جاتا الحمدللہ, توحید کا تو لنک برابر جاتا. تو کہتا اللہ کہ دنیا میں مال دیا اور اللہ کی رضا کے لیے, تو اب دنیا میں دیا, رضا تو اللہ کی وہاں ملنے والی ہے, یہاں تو بس اللہ پاک آپ کو بڑے بڑے مصیبتوں سے بچائے گا اور مزہ لائے گا آپ کے عمل میں, محنتوں میں, عبادتوں میں. مگر آخرت میں کیا ہے, فرماتا لہم فی النشأۃ الاخری, آخرت میں سنو, یہاں تو یہی بہت بڑی بات ہے. جیسے جب عمل کرے, اللہ پاک اگر بشارت میں دے دیے کہ تمہاری نماز مغرب قبول ہو گئی, تو ہمارے لیے بہت کافی ہے, ہمارے لیے بہت کافی الحمدللہ. تو اسی کو کہہ رہا کہ دنیا میں تو مقبول کر لیا, اب اور کچھ چاہیے کا نہیں, مقبول کر لیا, مقبول کیے جانے والا کبھی چاہے گا کہ نہیں اور کچھ چاہیے, وہ مقبول ہی نہیں ہوگا. پھر اس کا مطلب دنیا چاہ رہا, لیکن نہیں. اللہ فرماتا ہے کہ سنو, آخرت میں کیا دوں گا, جزاء الضعف بما عملوا, تمہارے اعمال میں گناہ در گناہ, گناہ ہے سے نہیں, گناہ در گناہ, دگنا چگنا سگنا جتنے بھی گناہ ہیں, گناہ نہیں گناہ, گاف نون الف بس, ہا نہیں اخیر میں, سمجھ رہے نا آپ, دگنا بولتے ہیں نا, دگنا 4 گنا ترقی عطا فرمائے, تو جزاء الضعف گناہ کا بدلہ دے گا. یہ لفظ پر غور کیجئے, ضعف بولتے ہیں گناہ کو, بڑھتے جانے کو, تو ضعف کا بدلہ بما عملوا, جو انہوں نے کیا ہے اپنی اولاد کے ساتھ اور اپنے مال کے ساتھ. واہ, ای جزاؤہم من الرزق المعنوی اضعاف ما استحقوا باعمالهم من العشرہ. با 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 با, ان کے اعمال جس کے, اچھا ایک نئی بات کہہ رہے تھے, ان کے وہ اعمال جو 1 سے لے کے 10 کے مستحق تھے, من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا, ایک نیکی کرو گے تو 10 ملے. تو اللہ پاک فرما رہا ان کے وہ اعمال جو 1 سے لے کے 10 کے مستحق تھے, اب سنو, یہ مستحق تو اس کے تھے, اضعاف ما استحقوا باعمالهم من العشرہ, 1 سے لے کے 10 کے بعد جب گناہ کروں گا, یہ تو سیف ہے, اس کے بعد میرا چلے گا مشین میرا مشین چلے گا, ہاں, اسے کوئی نہیں روک سکتا. کیوں؟ غوث کہتے ہیں میرے جملے جو نکلے ایک دم صحیح نکلے, میں 1 سے لے کے 10 تو ایک دم فکس ہے, ڈپوزٹ آف مطلب الہی بینک, ہاں گارنٹیڈ ہے, الہی بینک بول دیے تو ایک دم گارنٹ. ہاں, بل الا ما شاء اللہ من الکثرہ, مگر سنو, اللہ کثرت کو چاہ لیا ہے, اب اس کثرت میں کوانٹٹی مت تلاش, کیونکہ رب کی ذات لا یحد ہے. واہ واہ واہ. اور تیسرے میں تو ایک دم سیر ہو گئے, ابو ہریرہ کی طرف من کر رہا کہ اب نہیں, لیکن اللہ پاک دیکھیے کیا کرے, جب دینے والا نہیں تھک رہا ہے تو ہم گنہگار نہیں تھکیں گے انشاءاللہ. آخری میں کہہ رہا ہے وَهُمْ فِي الْغُرُفَاتِ آمِنُونَ. ہاں ہاں ہاں, غرفات ہی تو کافی تھا مولا. یہ غوث پاک کا فیضان نظر آ رہا ہے, لیکن ہم نے کبھی مدرسوں میں بھی اتنے نہیں پڑھائے ہیں جتنا یہاں پڑھ رہا ہوں میں. فرماتا ہے اللہ, انعام سنو, کثرت کی تو مطلب تم تلاش نہیں پاؤ گے, حد نہیں ہے. ہاں, اور وہ میں کہہ رہا ہوں, اللہ پاک فرما رہا وَهُمْ فِي الْغُرُفَاتِ, اور سنو, جنت میں جنتیوں کے لیے جو تیار کی گئی ہے کھڑکیاں, اسے غرفات کہتے ہیں. وَهُمْ فِي الْغُرُفَاتِ, یہ نیک روحیں یا نیک مقبول بندے وہ جنتی کھڑکیوں میں ہوں گے. اب سوال یہ ہے, کھڑکی سے مراد مطلب جنت میں ہوں گے, کیا کہنا ہے, کیا کریں گے؟ تو کہ اللہ پاک آخری میں کہہ رہا آمنون, امن محسوس کریں گے, امن محسوس کریں گے. آمنون کن کن چیزوں سے؟ یہاں بہت دل دکھتا تھا نا, کبھی نبی کی توہین سن کر کے, کبھی غوث کی توہین سن کر, کبھی ولی کی توہین سن کر. دیکھیے اب یوٹیوب ماری, اب کوئی جلال الدین قاسمی ہے, ایسا بکتا ہے, بہت تکلیف ہوئی جملہ سن کر کے. اب سنیے اب تکلیف کیا ہے. عورتوں کو اللہ پاک کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے, یا عورتوں کو جو مسجد میں جانے سے منع کیا گیا, وجہ کیا تھی؟ فتنہ. تو وجہ اگر نہ ہو تو جا سکتی. مجھے سوال کا ایک جواب دے, وہ خیر القرون کسے کہتے ہیں؟ خیر القرون حضور کی صدی, حضور کے بعد صحابہ کی صدی, تابعین کی صدی, ایک دم خیر القرون طے ہے. اب اس خیر القرون میں جب عورتیں منع کی گئیں تو اب تو خیر کے بعد شرحیق تو کہیں گے, شر القرون. اب اس میں اللہ تعالیٰ کسی کو ولی بنا دے, ولیوں کا چاہنے والا بنا دے, الگ بات. خیر القرون تو نہیں ہو سکتا. تو جو خیر القرون میں عورتیں روک دی گئیں, آج کیسے اجازت ملے گی؟ تو یہ جملہ کیسے یہ کہہ سکتے ہیں؟
کہ فتنہ ختم تو آ سکتی ہے. تو کیا مطلب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہ ان چاہنے والوں نے جو روکا ان کی نگاہ دور اندیش نہیں تھی؟ دور بھی نہیں تھی؟ تو پھر تمہاری دور بھی ہیں جن کی شکل بھی عقل کی طرح نہیں لگتی. دیکھیں نا آپ. اس لیے اور ایک اور جملہ کیا ہے, زیادہ سے زیادہ اس کی عصمت تار تار ہو سکتی ہے, توحید تار تار تو نہیں ہوگی. کتنا غلط جملہ ہے, کتنا غلیظ جملہ ہے. مجھے رائچور کا وہ منظر یاد آتا ہے 2012 مطلب 2-3-4 کی بات کر رہا ہوں میں. ایسے رمضان میں تراویح پڑھانے کی اجازت دے دی ہے وہ لوگ, اور دے دینے کے بعد ایسے ہی ہوا. کسی مصلی کو مسلح پر سے مسلیہ لے کر بھاگ گئی. جملہ سمجھے آپ؟ کسی مصلی کو مسلح پر سے مسلیہ لے کر بھاگ گئی. نماز پڑھنے والی پڑھنے کی جگہ والے سے پڑھنے والے کو لے کر بھاگ گئی, فرار ہو گئی. اس پر بھی فخر سے لوگ بولے نماز پڑھتے ہوئے کی محبت ہے. استغفر اللہ معاذ اللہ. اسی کو بولتے ہیں ابو جہل مرتے وقت کہا تھا افسوس اس کا نہیں کہ میں مر رہا ہوں, نہیں یعنی مر رہا ہوں بلکہ مجھے بچے نے مارا ہے, اس کی تکلیف ہے. بتائیے نہیں دیکھیں عقلیں کس طرح سے زائل ہے ان لوگوں کی کہ برائیوں میں بھی یہ لوگ اچھائی. اسی کو کہا قرآن پاک نے کہ شیطان بدعملیوں کو, بدعقیدہ کی بدعملیوں کو اس طرح پیش کرتا ہے کہ فرعاؤ حسنا, وہ اسے حسن سمجھنے لگتا, اچھا سمجھنے لگتا. استغفر اللہ معاذ اللہ ایسوں کے دام فریب سے ہم سب کو محفوظ فرمائے. تو کن چیزوں سے یہ آپ ہم سب الحمدللہ اب فخر سے ہم بولیں گے, اتنا یقین ہے کہ ہمارے ماں باپ نے, ہمارے استاذوں نے جو ماں باپ سے زیادہ درجہ رکھتے ہیں, تو علم توحید دیا ہے, احکام توحید دیا ہے, عقائد متعلقہ بالتوحید دیا ہے, دین اسلام سکھائے ہیں. الحمدللہ کروڑوں ملیں گا ان کو بھی انشاءاللہ. اور ہم سب اس فیوز و برکات جیلانی کے آئینے میں ہم کہہ رہے ہیں کہ عمل کی کثرتوں کی جب اللہ کی بارگاہ سے مشین چلے گی تو رکے گی نہیں. غرفات میں بھی ہوں گے انشاءاللہ. اور آمنون کیسے ہوں گے سنیے, مسونون عن جمیع الموذیات والمکروہات, تمام ایذا دینے والی چیزوں, جیسے دنیا میں ایذا ہی تو دے رہے ہیں نا. افسوس ناک پہلو ہے کہ قرآن کا سہارا لے کر, حدیث کا سہارا لے کر امت محمدیہ کی عورتوں کا اس طرح سے مذاق, امت محمدیہ کے مردوں کا اس طرح سے مذاق اڑایا جا رہا ہے. تو ان چیزوں سے اللہ تعالیٰ جنت میں آپ کو مامون فرمائے گا, امن میں رکھے گا. اس طرف کان ہی نہیں, کیونکہ اس طرف ان کو بولنے کا اب موقع نہیں دیا جائے گا, تو اللہ پاک ذبح کر دے گا. یہ ہوئی آیت نمبر 37. اللہ سبحانہ آج کی اس خصوصی گفتگو کو شب جمعہ کے صدقۃ طفیل میں اور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے فیوز و برکات کے آئینے میں, دروس کے آئینے میں مولا ہم سب کو مالا مال فرمائے, اپنی شان کریمی کے مطابق اجر عطا فرمائے, گھر بار میں اولاد میں برکتیں عطا فرمائے, اصلوں کی بخشش فرمائے, نسلوں کی حفاظت فرمائے. یا اللہ ہم سب کو, ہم سب کے ماں باپ کو بخش دے, ہم سب کی اولاد کو بخش دے, ہم سب کی ماں بہنوں بیٹیوں سب کو بخش دے مولا. سب کو علم توحید کے زیور سے آراستہ فرما, سب کو عقائد حقہ متعلقہ بدین الاسلام سے کے زیور سے آراستہ فرما مولا. توحید کی اصلیت, رسالت کی اصلیت کا فہم سب کو عطا فرما مولا. اہل سنت و جماعت کو فروغ اور عروج عطا فرما, ترقی عطا فرما. ہم سب کو پروردگار اس جماعت پر ہمیشہ کے لیے قائم رکھ مولا, جب تک زندہ رکھ, ایمان پر استقامت دینی عطا فرما. موت دینا مولا روئے زیبائے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی تصور میں پروردگار خاتمہ بالخیر عطا فرمانا. قبر میں جب جائیں جمال محمدی کے صدقۃ طفیل میں قبر کے سوالات کو آسان کر دینا, برزخی دنیا کو آراستہ کر دینا, حشر کی ہولناکی سے بچا لینا, جنت کی راہوں کو آسان کر دینا. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.